بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی 800 سالہ کامیاب حکومت کا راز یہ تھا۔ ایک مرتبہ قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے، تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے دیکھا تو ایک نوجوان ان کے تیر سے گھائل گر پڑا، تڑپ رہا ہے۔ کچھ ہی پل میں اس گھائل نوجوان کی موت ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کے ہی ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ کا اکلوتا ہی سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین ایبک نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا، بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے، اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ آج سے قطب الدین ایبک ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین ایبک کو بری کیا اور کہا اگر تم نے عدالت میں ذرہ بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین ایبک نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح یہ رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کی گھاٹ اتار دیتا۔ یہ ہے اصل حکمرانی، بادشاہت اور انصاف کا، یہی ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام صرف پیار، محبت، بھائی چارگی، برابری اور انصاف کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ہمیں تکبر، نفرت، ریاکاری، طرفداری اور باطل کی خوشنودی کے لیے، اس سے حاصل کرنے کے لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں بھی پیارے ملک پاکستان کو اس انصاف کرنے والے حکمران جیسا ایک حکمران عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے خصوصاً فلسطین کی مدد کرنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔